کہ ہمارے سارے غم جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں، ہماری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ اصحاب رسول نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ سارا دن محنت مزدوری کرتے، شام کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے، سارے دن کی تھکاوٹیں اتر جاتی تھی، سارے دن کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ میرے دوست، یہ حضور کے ساتھ اتنی عزت، اتنا احترام کرنے والے اصحاب رسول حضور کی عزت کے لیے جو ہے اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انہی رفقاء کے اندر ایک اور جو ہے، ایک اور تابعی گزرے ہیں کہ جو اسود انسی کے دور کے اندر، کہ جس وقت اسود انسی کا فتنہ اٹھا، یمن کا رہنے والا تھا اسود انسی، انتہائی مکار، انتہائی فتنہ پرور، انتہائی انتشار پھیلانے والا، امت محمدیہ کے اندر فرقہ وارانہ روش کو اختیار کرنے والا، اور اتنا زیادہ چالاک اور مکار تھا۔ اس نے بھی جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ علادت کی خبر سنی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع سے جس وقت تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حالت جو ہے وہ ناساز ہوگی، تو اس نے بھی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اس نے بھی کہا کہ جو مجھے جو ہے ماننے والا جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور جو ہے میرا انکار کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا شام و سحر جو ہے مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو کمزور ایمان والے تھے اس کے سارے چکر کے اندر آگے، اور اس کے جو ہے اپنے ماننے والوں گرو جو ہے وہ چمچے چیلے جو ہیں انہوں نے اس کی اتباع کرنی شروع کر دی اور اس کے جھانسے کے اندر آگے۔ تو انہی دور کے اندر ایک آدمی اٹھا کہ جس کو ابو مسلم عبداللہ بن صوب خولانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ خانقاہی نظام پر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنے والا اٹھا اور میدان کے اندر آ گیا، اور آ کر رسم شبیری ادا کرنے لگا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اٹھا اور اس کے مقابلے کے اندر آیا، کہا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میں آخری نبی کو، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہو کر نبوت کے مرتبے پہ آ نہیں سکتا، کوئی نیا نبی پیدا ہو کر نبوت کے مرتبے پہ آ نہیں سکتا۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ اس مسلم خولانی کو جو ہے ایک عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس نے میری توہین کی ہے، اس نے بھری مجلس کے اندر جو ہے مجھے جو ہے بدنام کر دیا ہے۔ تو اس نے بہت بڑا جو ہے آگ کا چیخا جلایا، آگ کا چیخا جلانے کے بعد اس نے کہا اب جو ہے ابو مسلم عبداللہ بن صوب خولانی کی یہی سزا ہے کہ اس کی جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ حضرت ابو مسلم کے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا، زنجیروں کے ساتھ باندھ کر حضرت ابو مسلم خولانی کو ایک دہکتی ہوئی آگ کے چیخے کے اندر جس وقت انہوں نے جھونکا تو اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ آگ کو گلزار بنا دیا، اسی طرح مسلم خولانی پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگ کو گلزار بنا دیا۔ مستجاب الدعوات تھے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور جس وقت زندہ سلامت باہر نکلے تو کئی لوگوں نے جو ہے مسلم خولانی کا چہرہ دیکھ کر جو ہے ایمان لے آئے، حضور کی ذات طیبہ پر جو ہے ایمان لے آئے۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی آسمانی مخلوق ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے، کہیں جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی ایسی بد دعا نہ کر دے، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو انہوں نے جو ہے یمن سے جو ہے اس کو ملک بدر کر دیا اور ملک سے نکال دیا، یمن سے نکال دیا۔ اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیا تو رستے کے اندر جو ہے اطلاع ملی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
اپنی ظاہری حیات طیبہ سے جو ہے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اس سخاوت کے پہاڑ تھے، لیکن یہ خبر جو ہے برداشت نہ ہوئی، زاروں قطار رونے لگے۔ میرے دوست، اصحاب رسول کو لوہے والی کنگھیوں کے ساتھ جسم کا چمڑا جو ہے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن ان کی ثقافت کے اندر فرق نہ آیا۔ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اس ثقافت کے اندر فرق نہ آیا۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرما جانے کی خبر سنی، اس ثقافت کے باوجود بھی جو ہے وہ جو ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے کمزور ہو گئے کہ جسم کی جو ہے وہ قوت ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کسی سے بات ہی نہیں کر رہے، اتنا زیادہ صحابہ رسول پر جو ہے یہ گراں جو ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریفہ کی خبر اور یہ مصیبت اور یہ پریشانی اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو پہاڑ باوجود مضبوط ہونے کے وہ بھی اس کی استقامت نہیں رکھ سکتے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر کالی رات اگر دنوں کے اوپر ڈال دوں یہ مصیبت اور یہ پریشانی، فرمایا دن جو ہے یہ چمکتے ہوئے دن بھی جو ہے وہ سیاہ راتوں کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ تو ابو مسلم خولانی نے جس وقت حضور کی جو ہے وفات شریفہ کی خبر سنی تو اب جو ہے وہ اتنی زیادہ حالت زار ہوگی، اب جو ہے وہ جسم کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ جواب دے گی۔ چند دنوں کے بعد طبیعت سنبھلی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر مواجہہ شریف پہ درود و سلام پڑھا۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے مسافر لگتے ہو، پریشان لگتے ہو۔ تو ساری اپنی کیفیت سنائی کہ میں حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو رونے لگے، روتے روتے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے آیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس یمن کے اندر اس آدمی کا کیا بنا جو حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کے لیے جو ہے جس کو آگ کے جلتے ہوئے چیخے کے اندر جھونک دیا گیا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پہ کرم نوازی فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو صحیح و سالم فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے مسافر، میں تجھے اللہ رب العزت کی ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کہیں وہ آدمی تو ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ میری قیافہ شناسی نے اور مجھے میرے علم نے بتا دیا ہے کہ تو وہی انسان ہے۔ فرمایا کیا تو وہی انسان نہیں؟ تو حضرت ابو مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں وہی انسان ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ مالک کائنات تیرا شکر ہے، تو نے امت محمدیہ میں مجھے اس آدمی کی زیارت کا موقع نصیب فرما دیا کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت حاصل ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا، امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابو مسلم عبداللہ بن صوب خولانی رحمت اللہ علیہ پر بھی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو میرے دوست، یہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے رفقا ہیں، حضور کے وہ جان نثار صحابی ہیں کہ جو حضور کی عزت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے جو ہے اپنا تن من دھن جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہی رفقا کے اندر، انہی جان نثاروں کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے کہ جو اکیلا آدمی جو ہے وہ ہزاروں کے مجمع کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ اکیلا آدمی کہتا ہے کہ عمر میرے مقابلے کے اندر امیر المومنین اگر 1000 کا مجمع بھی آ جائے، 1000 لوگ بھی آ جائیں، اکیلا ہی میں کافی ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور روم کے ساتھ جو ہے جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا تو رومی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ غالب آ گئے، اور اتنی تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر، لاکھوں کا مجمع تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قابو کر لیا، اصحاب رسول کو بھی جو ہے قابو کر لیا، اور ان کو جو ہے وہ کسریٰ کے جو ہے وہ دربار کے اندر، دربار شاہی کے اندر لے گئے۔ وقت کا جو ہے وہ چنگیز خان کھڑا ہے، وقت کا جو ہے وہ نمرود، اور وقت کا جو ہے وہ بش اور ٹرمپ سامنے کھڑا ہے، لیکن عبداللہ بن حذیفہ کے اس ثقافت کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بڑا قیمتی آدمی ہے، ہمیں بڑا فائدہ دے گا، ہم اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیتے ہیں، اپنی فوج کے اندر اس کو داخل کر لیتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے یہ بڑا فائدہ دے گا۔ تو اس نے کہا کیا فائدہ دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں کے مجمع کے اوپر جو ہے یہ غالب آنے والا شخص ہے، ہمیں بہت فائدہ دے گا، ہماری جس وقت جو ہے یہ فوج کے اندر داخل ہو جائے گا، سپہ سالاری کے جو ہے وہ جوہر دکھائے گا۔ تو اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، تو ان کو خریدنا جو ہے وہ تو ایک معمولی کام ہے۔ تو اس نے کہا دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ایمان کا بھی سودا ہو جاتا ہے۔ کہا عبداللہ جتنی دولت چاہیے ہم تیرے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت چاہیے، جتنی روم کی تجھے دولت چاہیے، تیرے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جا، محمد کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دے، عیسائیت اختیار کر لے۔ کہا بادشاہ تو نے میری حقیقت کو نہیں پہچانا۔ کہا ہم دولت کے لیے جو ہے یہ ہم جہاد نہیں کرتے، ہم دولت کے لالچ کے لیے جو ہے وہ نہیں نکلے۔ فرمایا کہ دولت کمانی ہوتی مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر بیٹھ کر ہم تجارت کرتے، ہم وقت کے بہت بڑے سوداگر ہوتے، ہم وقت کے بہت بڑے دولت مند ہوتے، لیکن ہم دولت کی خاطر جو ہے یہ ہم جہاد نہیں کرتے۔ فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے، اقبال بول کر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشرے کوشائی، نہ یہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے یہ جہاد کرتے ہیں، نہ اپنی ناموری اور بہادری کے لیے جو ہے وہ جوہر دکھاتے ہیں۔ کہا ہمیں دولت کی جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، دولت تو ہمارے پیغمبر کی دہلیز کی نوکر ہے، ہماری نبی کی دہلیز کے اوپر باندھی بن کر جو ہے یہ دولت عرض کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے قبول کر لیا جائے۔ میرے نبی نے دولت کو قبول نہیں کیا تو میں کس طرح دولت کو قبول کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر پہنچانا، یہی ہماری زندگی کا وسیلہ ہے۔ اب دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا، کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ کا ایمان خریدنے کے لیے اس کو عہدے کا لالچ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت کہنے لگا کہ عبداللہ میرے نیچے جو جتنی پوسٹیں ہیں اور میرے نیچے جتنے جو ہے وہ درجات ہے، تو جس کو جو مرضی قبول کر لے، جس عہدے کو مرضی قبول کر لے، تجھ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہوں، تجھ کو مشیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہوں، تجھے ہر عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تو نے میرے عہدہ پڑھا نہیں ہے، میرا تعارف پڑھا نہیں ہے کہ میں نبی کا صحابی ہوں، اور دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے انبیاء کے بعد جو افضل ترین طبقہ ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ دنیا کا غوث قطب ابدال ولی عابد زاہد قانت متقی پرہیزگار، دنیا کا کوئی آدمی جو ہے وہ صحابہ رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اصحاب رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی عبادت و ریاضت سے ولی کامل بن سکتا ہے، انسان اپنی عبادت و ریاضت سے ہر مقام اور ہر عہدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صحابیت کا جس طرح نبوت کا دروازہ کملی والے پر بند ہو گیا، اسی طرح قیامت تک جو ہے صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔
صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کہ جن کی نالین پاک کو اپنے سر کا امامہ بنائے، اپنے سر کا تاج بنائے، کہ جن کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، تو اس کو نبی کا صحابی کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوست، اللہ رب العزت نے ازل کے اندر ساری مخلوقات کے دلوں کو دیکھا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ازل کے اندر عالم ارواح کے اندر ساری مخلوقات کی اور انبیاء کی جتنی امتیں تھیں، سارے نبیوں کی امتوں کی جو ہے وہ دلوں کو دیکھا۔ فرمایا کہ زینا فی قلوبہم، فرمایا صحابہ رسول کے دل جو ہے پاکیزہ نظر آئے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اوپر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہے۔ کائنات کے اندر 24 صدی کا اگر کوئی تاریخ طبری کا حوالہ دے کر کہے، کوئی تاریخ ابن خلدون کا حوالہ دے کر کہے، کوئی مصوبی کا لٹریچر، کوئی جو دنیا کائنات کے اندر کوئی خمینی کا لٹریچر لا کر کہے کہ اصحاب رسول کا ایمان پاکیزہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ان کے ایمان کے اوپر مہر لگا دی۔ فرمایا کہ ایمان جو ہے ان کے سینوں کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر ایمان لانا ہے تو اصحاب رسول کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ اصحاب رسول کو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بنا دیا، اس کا جو ہے اس طرح کا ایمان لانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ تو میری حقیقت کو نہیں جانتا، میں نبی کا صحابی ہوں، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ نبی کا صحابی بننے کا عہدہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم جو ہے مایوس ہو چکے ہیں، اب تیسرا حربہ یہی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بیٹی کو جو ہے بناؤ سنگار کر کے اس کے کمرے میں داخل کرتا ہوں۔ عورتیں جو ہے یہ لوگوں کا ایمان سلب کر لیتی ہیں، تو عورتوں کے اندر اتنا جو ہے وہ کشش ہوتی ہے، تو لہٰذا ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک بند کمرے کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسر روم کی بیٹی اپنا بناؤ سنگار کر کے خلوت نشین کمرے کے اندر بیٹھ گئی، اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن حذیفہ مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی عبادت شروع کر رہے ہیں۔ تو آدھی رات جس وقت گزر گئی، رات کا آخری پہر ہوا، تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح آخر یہ انسان ہے، جن ہے، کون سی مخلوق ہے، اس نے تو پرت کر میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اور میں نے اس کی بہادری کے جو ہے وہ بڑے جوہر سنے تھے، یہ بہادری کے اندر اتنا بڑا ہے کہ اگر 1000 آدمی بھی اس کے مقابلے کے اندر آ جائیں تو تب بھی جو ہے وہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا میں تو یہی سمجھتی ہوں تو اتنا بے حس آدمی ہے، تو نے میری طرف جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جن آنکھوں نے نبوت کا مبارک چہرہ دیکھا ہو وہ تیری طرف کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ہم قیدیاں، اسی قیدیاں زلف محمد دے، اسی قیدیاں زلف محمد دے، کوئی مار بھی دے وے اسی مردے نہیں۔ فرمایا کہ جن آنکھوں نے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کہا میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، تیری طرف التفات نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، مجھے نبی کریم علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے۔ کہا اتنا اسلام پاکیزہ دین ہے، اتنا اہم دین ہے، مجھے بھی اس محمد عربی کا غلام بنا دیا جائے، میں بھی اس آخری پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بننے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا پاکیزہ دین ہے، ہماری عیسائیت نے اس طرح کا درس نہیں دیا، ہمارے دھرم نے اس طرح کا درس نہیں دیا جیسے اسلام نے درس دیا ہے۔ تو صبح ہوئی، والد پوچھتا ہے بیٹی کیا بنا؟ تو بیٹی کہتی ہے تجھے باپ کہنا ابوت کے رشتے کی توہین ہے، تجھے باپ نہیں کہا جا سکتا، خبردار میری نظروں سے دور ہو جا، تو باپ کہلانے کا حقدار نہیں۔
رہی ہے، رات کی تنہائی کے اندر ایک غیر محرم کے کمرے کے اندر مجھے داخل کرتا ہے۔ کہا اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جس نے حیا کا مجھے درس دیا ہے، جس نے ایمان کا مجھے درس دیا ہے۔ تو اب کیسر روم جو ہے وہ بھی سیکھ پا ہو گیا، میری بیٹی بھی ایمان لا چکی ہے، تو اسی وقت حکم دیا ایک آگ کا جو ہے آگ کے اوپر تیل کا کڑاہا گرم کیا جائے، اور کڑاہے کا جس وقت تیل جو ہے وہ کھولنا شروع ہو جائے اس کے اندر عبداللہ بن حذیفہ کو ڈال دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے کے قریب لائے گئے۔ ایک طرح جو ہے وہ پوری رعایا ہے، پوری سلطنت کھڑی ہے، کیسر روم کھڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اب تیری یہ سزا ہے، اس جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر تو چھلانگ لگا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ جس وقت جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے کے قریب آئے تو حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسر روم کہنے لگا ابھی ایمان چھوڑتا ہے، ابھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسے پوچھ لیتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس کو جو ہے یہ موقع دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رویا کہ میں اس جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر ڈالا جاؤں گا اور میری جان نکل جائے گی، فرمایا کہ میں یہ تمنا یہ کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار کے برابر اگر میری جانیں ہوتی، ہر جان حضور کی عزت کے لیے وقف کر دیتا، حضور کی ناموس کے لیے وقف کر دیتا۔ کچا رنگ رنگاری والا جیڑا چڑھ جاوے لیندا رہندا، کچا رنگ رنگاری والا جیڑا چڑھ جاوے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جاوے پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جاوے پھر نہیں لیندا۔ یہ ایسے استقامت کے پہاڑ ہیں، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ جاؤ دیکھو جیل کے دروازوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنا جیل سے جنازہ نکلوا رہے ہیں، نہ چمن کا رنگ تو نے بدلا سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں کا چکر لگوا لائے، تو نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ جاؤ قلعہ گوالیار کی جیل کے اندر، قلعے کے اندر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اوپر اتنی زیادہ مشقتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہی کہہ رہے ہیں حالات کے لب ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ تار پہ چڑھے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی کائنات نے دیکھے ہیں، ایسے جیدار بھی کائنات نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس استقامت کو کیسر روم نے دیکھا۔ کیسر روم کہنے لگا ایک شرط پہ تجھے چھوڑتا ہوں، اگر تو میرے جو ہے وہ سر کو بوسہ دے لے۔ سر کو بوسہ دینا کوئی جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب میں تیرے سر کو بوسہ دوں تو لہٰذا تو میرے ساتھی اور میرے رفقا کو بھی چھوڑ دے گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے رفقا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو لہٰذا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میری وجہ سے نبی کے صحابہ کی جان بچ سکتی ہے تو یہ سوتا سستا ہے، میں جا کر اس کے سر کا بوسہ دے لیتا ہوں۔ اس کے سر کا بوسہ دیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بھی رہا کر دیا اور اصحاب رسول کو بھی رہا کر دیا۔ اب یہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت کے اندر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق اپنی نشست سے اٹھے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ دیا کہ تو اتنا قیافہ شناس انسان ہے، اتنا عقل مند انسان ہے، اپنی سمجھداری برتتے ہوئے تو نے جو ہے وہ نبی کے صحابہ
چالی ہے تو انہوں نے بوسہ دیا. ساتھ ہی حضرت عمر فاروق نے کہا جتنی میری رعایا ہے ساری اٹھ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ دے. اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا وہ کام کیا ہے کہ حضور کے جو ہے وہ مشن پر جو ہے وہ اتنی خواہش کو ظاہر کر رہا ہے کہ جسم کے اوپر جتنے جو ہے وہ بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر اگر جانیں ہوتی ہر جان حضور پہ وار دیتا. تو میرے دوست حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت کا کام کرے, وہ ختم نبوت کا کام کرے, حضور کی عزت کا دفاع کرے, حضور کی ناموس کا دفاع کرے. فرمایا کہ جو حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کی کمر کے اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ید اللہ والا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما والا ہاتھ مبارک ہوتا ہے. تو کتنی عظمت کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر ابو ہریرہ کی اماں کی ہدایت کے لیے اٹھ جائے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں. ابو ہریرہ گھر نہ پہنچے ہدایت پہلے پہنچ جائے. وہ ید اللہ والا ہاتھ جو عمر فاروق کی ہدایت کے لیے اٹھے, عمر کلمہ پڑھتا ہوا صاحب ایمان ہو جائے, وہ ید اللہ والا ہاتھ جو حضرت انس کے باغ کو لگ جائے. لوگوں کا باغ سال کے اندر ایک مرتبہ پھل دیتا ہے, انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ہاتھ مبارک جو بدر کے میدان میں اٹھے, بدر کا میدان فتح ہو جائے, قیامت والے دن یہی ید اللہ والے ہاتھ اٹھیں گے. اللہ رب العزت قیامت کا ہولناک منظر جو ہے وہ آسان فرما دے گا, امت محمدیہ پر آسانی فرما دے گا. اللہ رب العزت ہمیں تا قیامت جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.